جرمانہ غیر قانونی معاملہ ہوتا ہے صحیح، تو ان معاملوں کے اندر تو پھر پابندی کرنی پڑے گی. مثال کے طور پر ابھی یہ ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ وہ رات 12 بجے بند ہونا ہوتا ہے، ریٹ بڑھنے ہوتے ہیں، شام سے پیٹرول پمپ بند ہو جاتے ہیں، نہیں ملتا. تو یہ تو ایک دیکھیں عجیب و غریب معاملہ ہے. اسی طریقے سے دودھ کی جو قیمتیں ہیں وہ گورنمنٹ سے اوپر نہیں ہونے دیتی، پکڑتی ہے، چھاپے مارتی ہے. تو جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، تاجروں کا آپس کا معاملہ ہے، وہاں جو ہے ایک تاجر اس معاملے میں آزاد ہے. اب ظاہر بات ہے وہ یہ تو نہیں ہوگا کہ لاکھوں روپے کسی سینکڑوں 100 روپے کی چیز کے لاکھ روپے مانگ لے، کون خریدے گا اس سے؟ صحیح ہے، مارکیٹ ریٹ سے ہی وہ بیچے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کر سکتا ہے. گورنمنٹ مانیٹرنگ جہاں پر موجود ہے انفورسمنٹ کے ساتھ، وہاں پر تو ہمیں جو ہے وہ اس کو بالکل فالو کرنا ہوگا. باقی اس کے علاوہ عام بزنس میں اس کی اجازت ہے. رضوان بھائی، امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں، پھر یان مارکیٹ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یان سے بزنس کرنے والے اسلام بھائی ہمارے بارے میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، میں عارف وقاری بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرے جان کا پولیسٹر کا کام ہے، بروکری کا. ہم کبھی کبھی آمنا سامنا پارٹی کا کروا دیتے ہیں تو بروکری ہم کو مل جاتی ہے. کبھی کوئی پارٹی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے تو وہ ہماری بروکری بیچ سے مار دیتے ہو. اس کا کرنا کیسا حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے؟ سامنے والی پارٹی ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے. مفتی صاحب کوئی آسان سا نقشہ بتا دے کہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ اور میری حلال روزی مجھے ملتی رہے. جی مفتی صاحب کوئی آسان طریقہ بتا دیں، حلال روزی ملتی رہے. پارٹیاں ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں، یہ بہت سارے بروکروں کا، نہ صرف یان مارکیٹ میں بلکہ یہ بروکری کی دنیا کا ایک سمجھ لیں ایک جملہ ہے کہ بھائی ہم نے ایک بار ملا دیا، ساری زندگی آپ بزنس کریں، ہمارا حصہ ہمیں ملنا چاہیے. دیکھیے ان کا جو آخری جملہ تھا کہ میری حلال روزی مجھے ملتی رہے، تو حلال روزی تو ملے گی حرکت سے. ٹھیک ہے، یہ حرکت میں آئیں گے، کام کریں گے، اسباب اختیار کریں گے تو روزی ملتی رہے گی. ٹھیک ہے، اگر یہ چاہیں گے کہ بیٹھے بیٹھائے روزی مل جائے، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دو پارٹیوں کو ملواتے وقت کوئی بروکر بھاگ دوڑ کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنا مال صرف کرتا ہے، تو اس کی اجرت لینا اس کے لیے حلال اور جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن شریعت نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ اب یہ پارٹیاں محتاج اور باؤنڈ ہو گئی شخص کی. ٹھیک ہے، وہ آزاد ہیں، اگر وہ آپس میں مل گئی ہیں تو بلا شبہ وہ اپنا کام خود کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، نہ تو بروکر کا کوئی حق مارا گیا اور نہ ہی ان پارٹیوں نے بروکر کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی. ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے وہ آزاد ہیں، ٹھیک ہے، خود باہم براہ راست کاروبار کر سکتی ہیں. ٹھیک. اس کو اپنا حق قرار دینا یا یہ کہنا کہ میرے بغیر نہیں ہو سکتا، وہ حق مار دیا میرا، ایسا نہیں ہے. اچھا، اس کو حق مارنا نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. یہ پھر نئی پارٹیوں کے لیے کام کرے اور دو پارٹیوں کو ملوائیں. اگر ساری پارٹیاں اس طرح مل جاتی ہیں تو پھر یہ جب اس فیلڈ کے اندر ہیں تو بجائے بروکری کے خود اپنی انویسٹ کر کے خود کام کرنا شروع کر دیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ جو دو پارٹیاں انہوں نے ملائی ہیں، وہ دو پارٹیاں ہر ڈیل میں ان کو بلائیں اور ان سے کچھ ورکنگ کروا لیں اور ان کو کچھ شیئر دینا چاہیں تو پھر ان کے لیے لینا تو جائز ہو جائے گا؟ نہیں جناب. اچھا، کوئی سبب شرعی نہیں پایا گیا اس آمدنی کے مستحق ہونے کا. یہ جو بروکر ہوں گے ایسی صورت میں اس مال کے کیوں مستحق ہوں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی ایسا سبب نہیں پایا جاتا. صحیح. تو بروکری جو ہے وہ کام پر مبنی ہے اور کام یہی ہے کہ بھاگ دوڑ دھوپ، وقت صرف کرنا، سرمایہ صرف کرنا. جو پارٹیاں مل گئی خود ہی خود کام کر رہی ہیں، صحیح. اب ان کا کسی قسم کا استحقاق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. امید ہے کہ عارف بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. آئیے اب ایک اور ویڈیو کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یان مارکیٹ کے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذیشان ہے. ہمارا یان کا کام ہے امپورٹ کا، کپڑا مارکیٹ میں. اس حوالے سے ہمیں کچھ 2-3 سوال کرنے ہیں ان سے. ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری مارکیٹ میں انویسٹر پیسے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب پیسے دے کے لوگ ہمیں جاتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرو، کیش ادھار کا. تو آیا ان کو ساری محنت ہماری ہوتی ہے، لینا دینا ہر چیز ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، تو اس کا نفع دینا اور لینے والے کے لیے کیسا اور دینے والے کے لیے کیسا؟ اور ہمارا دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ہم نے ایک چیز کسی کو کوئی بھی مال کا کوئی بھی آئٹم ایک بیچا جس کی ڈیلیوری کسی بھی وجہ سے میں نہ دے پایا، جو مال ادا نہ کر پایا، دونوں کی باہمی رضامندی سے دوسرا مال دینا کیسا؟ ہمارا جو مدنی چینل ہے جس کے لیے کافی لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کو دین میں اضافہ ہوا ہے،
نماز میں اضافہ، وضو کرنے کا طریقہ، ہر چیز، کتنے لوگوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا. ہم جیسوں کو بھی کتنی غلطیاں خطائیں ہو جاتی جس کی وجہ